بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وارض عنه رضا لا تسخط بعده. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم صل علينا معهم اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وأهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم اللهم بارك علينا معهم اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات لله الزاكيات لله
الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات لله الطيبات الصلوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بات کریے. ہاں بات کرے گے. ہاں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال تعالى ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله. بزرگوں اور دوستو، حضرت والد صاحب حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا یہ وعظ ہے. نام ہے اس کا قرب الہی کا آسان ذریعہ، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان راستہ.
بارہا یہ بات عرض کی گئی ہے کہ بزرگوں کے مواعظ، ان کے خطبات سنانے کا دو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو ان کی کہی ہوئی بات میں اخلاص ہوتا ہے، اخلاص کا نور ہوتا ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ دوسرے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ تو ہم اس بات کے زیادہ وہ ہیں کہ ہماری باتوں کے ذریعے ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو ثواب پہنچے اور ان کا اخلاص جو ہے اعلیٰ اخلاص کا نفع ہمیں اور آپ کو ملے۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ شانہ نے فرشتے بھیجے، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ تھے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ان فرشتہ سے فرمایا کہ پوچھو اور سوال کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی ملک بننا چاہتے ہیں، بادشاہت کے ساتھ نبوت چاہتے ہیں، یا نبی عبد بننا چاہتے ہیں؟ یعنی نبوت کے ساتھ بادشاہت چاہتے ہیں یا عبدیت و بندگی چاہتے ہیں؟ نبوت تو ہے ہی، بلکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرایا ایک فرشتے کے ذریعہ۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ یہ سوال سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف اس طرح دیکھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ چاہتے ہوں، کیونکہ وہی ہمیشہ وحی لے کر آتے تھے، ان سے مناسبت بھی تھی۔ تو چونکہ وہ دونوں وہاں سے بھیجے گئے تھے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے تو زبان سے کچھ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ ہاتھ سے پستی کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پستی و بندگی قبول فرما لیجئے، مگر اس پر بجائے زبان سے کچھ کہنے کے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، نبی ملک نہیں، یعنی مجھے بادشاہت نہیں چاہیے بلکہ عبدیت و بندگی چاہیے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نبوت کا اعلیٰ کمال عبدیت و بندگی ہے، نبوت کا اعلیٰ کمال عبدیت و بندگی ہے۔ جو آدمی اس باب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا متبع ہوگا، یہ صفت عبدیت اپنے اندر جتنی زیادہ پیدا کر لے گا، اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی شانہ کا تعلق ملے گا، کیونکہ تواضع، انکساری، تضرع زاری، یہ صفات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بندگی والی صفات، تضرع اور انکساری والی صفت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اس میں گویا ہمیں انکساری سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے، کہ اللہ ہمیں اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دیجئے۔ ایسا نہیں کہ دو چار لوگوں نے مصافحہ کرنا کیا شروع کیا، دو چار لوگ ہمارے پاس جمع ہونا کیا شروع ہو گئے تو اب ہم ہواؤں میں اڑنے لگے، اب ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو اب کچھ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں سے یہی چیز نکالنے کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم کیا ہیں، اللہ رب العزت سے فریاد کریں، اللہ رب العزت سے یہ چیز مانگیں کہ پروردگار ہمارے اندر تواضع رہے، ہمارے اندر تواضع پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، تضرع زاری پیدا ہو، ہم ہواؤں میں نہ اڑنے لگیں،
ہم کیا ہیں، ہواؤں میں نہ اڑنے لگے، ہم زمین ہی پر رہیں، ہمارے قدم زمین ہی پر رہیں۔ عجب ایک فتنہ ہو گیا ہے دوستو بزرگوں، جہاں دو چار لوگوں نے، ہم چھوٹے بھائیوں کا حال یہی، ہمارے بڑے تھے، واہ واہ کیا کچھ مرتبہ مقام اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی ایسی گزاری کہ لوگ باغ سمجھ ہی نہیں سکے کہ یہ مرتبہ اور یہ مقام بھی ان کو حاصل تھا۔ آج تو مرتبہ اور مقام دکھایا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا ذریعہ ہے، ویڈیو بنا کر اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کر لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے، یہ دیکھو ہمارا مرتبہ اتنا ہو گیا، ہمارا مقام یہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا دوستو بزرگوں، ہمیں کیا تعلیم دی، یہ سب کرنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے، یہ جس کا کام ہے وہ جب مرتبہ اور مقام ہوگا اللہ رب العزت خود لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا کر دیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ بارہا فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا تھے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ جب تم اللہ واسطے کوئی کام کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے، واہواہی شاباشی نہیں تمہیں دنیا کے لوگوں سے حاصل کرنا مقصد ہوگا، تو فرمایا اللہ رب العزت خود ہی اسے ظاہر کر دیں گے، تمہیں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں، اسی لیے علماء فرماتے ہیں نبوت کا اعلیٰ کمال عبدیت و بندگی ہے۔ جو آدمی اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا متبع ہوگا، یہ صفت عبدیت اپنے اندر جتنی زیادہ پیدا کر لے گا، اس کو اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ شانہ کا تعلق ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تواضع اور انکساری، تضرع و زاری، یہ صفات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اس کے برخلاف تکبر ہے، اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ پاک اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا فرمایا؟ رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دوستو اور چیزوں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان سے نیکی تباہ ہو جاتی ہے، لیکن کبر کا ہونا، اپنی بڑائی کا دل میں آنا، دوسرے کی تحقیر کا آنا، ایسا سنگین گناہ اور ایسی برائی ہے کہ وہ آدمی جنت ہی میں نہیں جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ گویا خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، کہیں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ کبر اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسند ہے، کبر اللہ تعالیٰ کو، تکبر، اپنی بڑائی آ جانا، یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اس کی وجہ سے سوء خاتمہ کا خطرہ ہے، خاتمہ جو ہے خیر، خاتمہ بالخیر نہ ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ پاک ہماری آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ ان چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے برخلاف تضرع زاری اور انکساری، یہ صفات اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ بندہ اپنے آپ کو مٹائے، بندہ اپنے آپ کو جو ہے یہ سمجھے کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم بے حیثیت انسان ہیں، ہم بے حیثیت انسان ہیں، تو فرمایا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک کی تجلی ظاہر ہوئی۔ حضرت بایزید بسطامی بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک کی تجلی ظاہر ہوئی، تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اللہ پاک آپ کے دربار میں کیا چیز پیش کروں؟ تو ارشاد ہوا کہ ہمارے دربار میں وہ چیز لاؤ جو یہاں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں جو چیز نہیں ہے، پھر ارشاد ہوا کہ وہ چیز پیش کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ پاک کا دربار ہے، آخر وہاں کس چیز کی کمی، وہاں کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن پھر بھی فرمایا کہ وہ چیز لاؤ جو میرے دربار میں نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب دوبارہ خواب میں تجلی ظاہر ہوئی تو پھر عرض کیا
کہ کیا پیش کروں، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے دربار میں نہیں ہے۔ ارشاد ہوا ہمارے یہاں جلال ہے، جبروت ہے، عظمت ہے، ہمارے دربار میں یہاں صرف کبریائی اور بڑائی ہے، ہمارے دربار میں یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے ہمارے دربار میں تضرع زاری اور انکساری پیش کرو، ہمارے دربار میں تضرع زاری انکساری پیش کرو، ہمارے دربار میں بندگی پیش کرو، فروتنی پیش کرو، عاجزی پیش کرو، ہمارے دربار میں یہ سب کچھ لے کر آؤ۔ اس دربار میں ان سب چیزوں کے لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں کیا چیز لانے کی ضرورت ہے دوستو بزرگوں؟ تضرع زاری لانے کی ضرورت ہے، انکساری فروتنی لانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ان سب صفات کا حامل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بارہا سنا ہوگا آپ نے، حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ نے بھی بارہا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اللہ اکبر، اس کے بعد 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ہم نے جو عبادت کیا ہے، یہ عبادت کر کے ہم نے کوئی بڑا تیر مار نہیں لیا۔ ہمارا آپ کا کیا حال ہے دوستو بزرگوں؟ ہم نے ذرا کوئی تسبیح پڑھ لیا، ہم نے کیا ہے، یا کچھ ہم سے کچھ نوافل ادا ہو گئیں، کچھ صدقہ خیرات کی توفیق مل گئی، یا کچھ اور عبادت ہم نے کر لیا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے دل میں شیطان بڑائی ڈالتا ہے، واہ تم نے تو آج بڑا اچھا کام کر لیا، تم نے تو آج بڑا تیر مار لیا، اب تو تم بہت پہنچیلے ہو گئے، تم کیا ہو گئے، بہت پہنچیلے ہو گئے، اب تو تم بڑے بزرگ ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی دوستو بزرگوں؟ عبادت کرنے کے بعد اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے کہ پروردگار جس طرح اس عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا، ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا۔ تو یہی چیز جو ہے دوستو بزرگوں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہمارے دربار میں تضرع زاری انکساری پیش کرو، ہمارے دربار میں بندگی پیش کرو، فروتنی پیش کرو، ہمارے دربار میں یہ سب کچھ لے کر آؤ۔ اس دربار میں ان سب چیزوں کے لانے کی ضرورت ہے۔ دوستو بزرگوں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت والی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک بات عرض کرتا ہوں جو بڑی قابل غور ہے۔ آپ نے سنا کہ جب خواب میں اللہ پاک کی تجلی ظاہر ہوئی تو حضرت بایزید بسطامی نے سوال کیا۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ اللہ والے ایسے موقع پر سوال کرتے ہیں، کیونکہ اور سوال بھی کیسا کرتے ہیں، ہم لوگ ہوتے تو دنیا کے بارے میں سوال کرتے، ہم لوگ ہوتے تو فرماتے دنیا کے بارے میں سوال کرتے۔ ہم لوگوں کا حال یہی ہے، دنیا میں بھی اللہ والوں کے ہاں اللہ والوں کی مجلس میں حاضری ہوئی یا کہیں آنا جانا ہوا تو وہاں اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر نہیں، اپنی آخرت کو درست کرنے کی فکر نہیں، ہمارے اندر دینی کمی کوتاہی ہے، وہ چیز وہ کمی کوتاہی دور ہو جائے ہماری، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ وہاں بھی جا کر ہمیں اپنی دنیا یاد آتی، کاروبار میں پریشانی ہے تو کاروبار کی پریشانی کی دعائیں کرائی جا رہی ہیں، اور بھی گھر میں کوئی تکلیف ہے وہ تکلیف کا رویا جا رہا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں، کہتے ہم لوگ ہوتے تو دنیا کے بارے میں سوال کرتے، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اللہ والے وہ سوال کرتے ہیں جو ان کے لیے آخرت میں مفید ہو، آخرت میں فائدہ مند ہو۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کو خواب میں دیکھا، اللہ پاک کی تجلی ظاہر ہوئی، اللہ پاک کی کوئی شکل و صورت تو ہے نہیں۔ تو بہرحال اس وقت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ آپ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل سب سے زیادہ آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے سوال فرمایا۔ کیا سوال فرمایا؟ کہ آپ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل سب سے زیادہ آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن، قرآن کریم کی تلاوت۔
یہ جو ہے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ آج ہم مسلمان قرآن کریم سے اتنا ہی زیادہ دور ہو گئے۔ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ قرآن سے کچھ تعلق مسلمانوں نے پیدا کر لیا تھا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ گزرتے ہی قرآن کریم پھر وہی اوپر والی طاق پہ پہنچ گیا۔ عام طور سے اکثر نمازوں کے بعد دیکھا جاتا تھا کہ مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا رمضان المبارک میں، لیکن رمضان المبارک گزرنے کے بعد اب تلاوت کرنے والے ختم ہو گئے۔ وہی پرانے لوگ، اکا دکا لوگ جو سال بھر بیچارے کیا کرتے تھے، وہی لوگ اب نظر آتے ہیں، اور رمضان المبارک کے تلاوت کرنے والے اب نظر نہیں آتے۔ پورا مہینہ ہم نے تلاوت کیا، لیکن عجب تماشا ہے کہ ہمیں تلاوت کی عادت نہیں ہوئی۔ دوستو بزرگوں، تلاوت کی عادت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی، اس کے برخلاف کوئی الٹی سیدھی عادت ہفتہ عشرہ ہم نے کیا، زندگی بھر کی وہ عادت لگ گئی، لت لگ گئی، اب وہ چھوٹتی نہیں۔ دوا علاج کے بعد بھی وہ لت نہیں چھوٹ رہی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ اچھی عادات مسلمان نے ایک مہینہ نماز کی پابندی کیا، تلاوت کے اہتمام کی پابندی کیا، کچھ نوافل کا بھی اہتمام ماشاءاللہ کیا کرتے تھے لوگ باغ، لیکن رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ کیوں دوستو بزرگوں؟ اس لیے کہ ہماری نیت یہی تھی کہ نہیں، صرف رمضان میں ہی کریں گے۔ گویا نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، ہم اللہ رب العزت کی عبادت نہیں، رمضان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہم اللہ رب العزت کی عبادت نہیں، رمضان کی عبادت کیا کرتے تھے کہ رمضان گزرا تو اب بس، اب رمضان ختم تو عبادت بھی ختم۔ کہ دوستو بزرگوں، ہم رمضان کے بندے نہیں تھے، ہم رحمان کے بندے ہیں اور رہیں گے ہمیشہ جب تک ہماری آخری سانس ہے۔ تو ہمیں رحمان کی بندگی کرنا چاہیے، رمضان کی نہیں۔ رمضان تو آنی جانی چیز ہے، اللہ رب العزت کی ذات عالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ دوستو بزرگوں، ہمیں جو ہے ٹھیک ہے، رمضان المبارک میں ہم زیادہ کیا کرتے تھے، اتنا ہم نہیں کر سکتے، مشغولی یا کوئی بات ہے، اتنا موقع ہمیں نہیں ملتا، تو کم از کم کچھ تو کیا کریں، کچھ تو کیا کریں۔ 2-3 پارے کیا کرتے تھے، نہیں تو آدھا پارا کریں، پاؤ پارا کریں۔ حتیٰ کہ والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، کچھ نہیں تو 2-3 آیت ہی کر لیا کریں، لیکن روزانہ کریں۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا بہت زیادہ پسندیدہ راستہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے۔ فرماتے ہیں کیوں کہ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے۔ تو پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ تلاوت جس پر آپ کا قرب سب سے زیادہ ملے گا، وہ سمجھ کر پڑھنے پر یا بغیر سمجھے پڑھنے پر؟ ہمارے ہاں بھی لوگ باغ بہت سارے لوگ ہیں، فتنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا فائدہ ایسا قرآن رٹنے بغیر سمجھے پڑھنے پر؟ کوئی فائدہ نہیں ایسے تلاوت کرنے پر۔ لوگ باغ لوگوں کو قرآن سے دور کر دیتے ہیں، اور ہمارے ان بچوں کو جو حفظ کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا فائدہ ایسا حفظ کرنے پر جب ان کو سمجھ میں نہیں آئے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ یہ تلاوت قرآن جس پر آپ کا قرب ملے گا، یہ کیسے، سمجھ کر پڑھنے پر یا بلا سمجھے پڑھنے پر؟ حضرت فرماتے ہیں اللہ پاک حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین، کہ سوال کر کے ہم لوگوں کے لیے معاملہ کتنا آسان کر دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت سے سوال فرما کر ہمارے لیے معاملہ آسان کر دیا۔ ارشاد ہوا بفہم او بغیر فہم، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ بفہم او بغیر فہم، سمجھ کر پڑھیں یا بغیر سمجھے پڑھے، بہرحال سب سے زیادہ قرب ملے گا، چاہے سمجھ کر انسان پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے، ہر حال میں قرآن کی تلاوت پر اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، لوگوں کے بہلاوے میں ایسے لوگ جو امت پہ فتنہ پیدا کرتے ہیں قرآن کریم کے سلسلے میں، ان کے بہلاوے اور ان کے فتنے میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔
حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر حالت قیام میں قرآن پاک میں سے سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا غیر نماز میں پورا قرآن پاک پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ آدمی اللہ پاک کے سامنے عاجزی اور انکساری سے کھڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت یہ بیان حضرت کا رمضان المبارک کا، حضرت فرماتے ہیں اس لیے دوستو یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں جو صورتیں آدمی کو یاد ہوں وہ نماز میں، تہجد میں، اوابین میں پڑھنا چاہیے۔ اب رمضان المبارک گزر گیا تو ابھی بھی ہم جو نوافل پڑھتے ہیں ان نوافل میں قرآن کریم کو جو ہمیں صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو نوافل میں اپنی پڑھنا چاہیے۔ عام طور سے ہمارے ماحول معاشرے کے اندر نوافل کا اہتمام کم ہے، حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل کو قیامت میں جب اللہ رب العزت ہمارا حساب و کتاب فرمائیں گے، فرائض کے بارے میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ فرائض میں کچھ کمی ہے، فرائض کے اندر کمی ہے، تو ارشاد ہوگا کہ دیکھو بندے کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ نوافل ہے تو فرمایا جائے گا فرائض کی کمی نوافل سے دور کر دو، فرائض کی کمی نوافل کے ذریعے دور کر دو۔ تو آج دیکھیے عام طور سے مسلمان جو ہے ظہر کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد 2 سنت پڑھ کے بھاگ لیا، باقی آخر کی 2 نفل نہیں پڑھتا۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہے تو غیر مؤکدہ اس لیے نہیں پڑھتا۔ مغرب کی نماز کے بعد بس صرف 2 سنت پڑھا اور بھاگ لیا، نوافل کا اہتمام نہیں کرتا۔ حالانکہ دوستو بزرگوں یہ نوافل وغیرہ ہیں یہ ہمارے اپنے فائدے کی ہیں، نفع کی ہیں، اس کا نفع ہمیں ابھی اس دنیا میں نہیں سمجھ میں آئے گا، کل کو قیامت میں جب یہ سب معاملات ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم نے اپنی زندگی میں ان نوافل کا بھی اہتمام کیا ہوتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو صورتیں آدمی کو یاد ہوں وہ نماز میں، تہجد میں، اوابین میں پڑھنا چاہیے۔ تھوڑی لمبی قرات کر لے، ایک صورت کے بجائے 2 3 صورتیں پڑھ لے۔ بڑی صورتیں اگر یاد نہیں ہیں تو چھوٹی کئی صورتیں پڑھ لے، کیونکہ آدمی جب نماز میں قرآن کریم پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم جب نماز میں انسان پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ یوں تلاوت کرے تو 25 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب نماز میں کھڑے ہو کر قرات کرتا ہے تو ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سے آدمی کے تعلق کا معیار اور کسوٹی تواضع اور تقوی ہے، تواضع اور تقوی ہے۔ دوستو بزرگوں، حضرت علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بارہا سنایا۔ دوستو بزرگوں، کتنے بڑے اللہ والے تھے، کتنے بڑے اللہ والے تھے دوستو بزرگوں۔ سن 555 ہجری میں جب حضرت کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو روضہ اقدس پر سلام پیش کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ سے دور تھا تو اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا سلام پیش کرنے کے لیے، اب میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اپنا دست مبارک پیش کریے کہ میں اس کو بوسہ لوں۔ تو تاریخ میں ہے کہ صرف ایک بار ایسا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، انہوں نے بوسہ لیا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ کتنے بڑے اللہ والے رہے ہوں گے، کتنے بڑے اللہ والے رہے ہوں گے دوستو بزرگوں۔ پھر حضرت فرماتے تھے کہ جب اس کے بعد دروازے پر جا کر لیٹ گئے اور قسم دیا کہ لوگ ہمارے اوپر پھاند کر جائیں، ہم کو پھاند کر جائیں، قسم دیا لوگوں پر کہ کیوں کہ یہ چیز لوگوں نے دیکھا تو کہیں ہمارے دل میں بڑائی نہ پیدا، ہمارا کبر کا علاج فوراً کر لیا، کبر کا علاج فوراً کر لیا دوستو بزرگوں۔ کیا کیسے اللہ، کتنے بڑے اللہ والے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے، اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، اور
کہیں نوافل کا راستہ ہے، کہیں تلاوت کا راستہ ہے، کہیں کچھ اور روزے کا راستہ ہے، بہت سارے راستے ہیں۔ تمام راستوں پر بھیڑ لگی ہوئی، تمام راستوں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں دیکھا ایک راستہ ہے وہ خالی ہے، ایک راستہ ہے خالی، ایک راستہ ہے وہ خالی ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جب راستہ خالی ہو تو منزل تک آدمی جلدی پہنچ جاتا ہے۔ اب آدمی آج ہمارے آپ کے زمانے میں گوگل میپ کا زمانہ ہے، کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے آدمی دیکھتا ہے راستہ کون سا خالی ہے، ٹریفک والا راستہ تو نہیں، دیکھ کر جو راستہ خالی ہوتا ہے اس راستے سے جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنی منزل پر جلدی پہنچ جائیں۔ حضرت سیدنا کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو خالی تھا، میں نے وہ راستہ اختیار کیا جو خالی تھا، تو میں اللہ تک بہت جلدی پہنچ گیا، میں اللہ تک بہت جلدی پہنچ گیا۔ فرمایا وہ راستہ تواضع و انکساری کا تھا۔ کیا فرمایا؟ وہ راستہ تواضع و انکساری کا تھا۔ یہ دوستو بزرگوں، یہ بڑا کڑوا گھونٹ ہے، اس کو پینا بڑا مشکل کام ہے، اس کو پینا بڑا مشکل کام، اپنے کو مٹانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے کو مٹا دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت تک بڑی آسانی سے اور جلدی سے پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس راستے سے اللہ رب العزت تک بہت جلدی پہنچ گیا۔ پھر اللہ رب العزت کی کیا کچھ انعامات مجھ پر ظاہر ہوئے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت نے انہی کا واقعہ سنایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بار حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو پیران پیر سے یاد کیا جاتا ہے، کوئی انسان ان کے پاس گیا اپنی اصلاح کے لیے۔ حضرت کے پاس جب پہنچا تو حضرت نے فرمایا ارے بھائی، میں تمہیں لوح محفوظ میں شقی بدبخت دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں لوح محفوظ میں شقی اور بدبخت پا رہا ہوں، اس لیے تمہاری اصلاح نہیں ہوگی، یہاں سے جاؤ۔ بہرحال وہ بندہ تڑپ تھی، طلب تھی، تڑپ اور طلب ہونا چاہیے انسان کے اندر، تڑپ اور طلب ہو انسان کے اندر تو ڈاکو سے بھی نفع مل جاتا ہے، ڈاکو سے بھی نفع مل جاتا ہے۔ اس لیے ہم سے اگر کسی کو نفع پہنچ رہا ہے تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، ہم سے اگر کسی کو نفع پہنچ رہا ہے تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کمال نہیں ہے، اس آنے والے کا کمال ہے، ہمارا کمال نہیں، اس آنے والے کا کمال ہے۔ جب ڈاکو سے نفع ہو سکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ہر ایک سے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ طلب اور تڑپ جب انسان کے اندر ہوگی تو عجب زمانہ ہو گیا ہے دوستو بزرگوں۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہم سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، ہم سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے، اس غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ طلب والا اور تڑپ والا آدمی تھا، پہنچ گیا، اللہ رب العزت نے پہنچا دیا اس کو حضرت سیدنا کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دور سے دیکھا، فرمایا ارے بھائی آؤ، تم بھی شقی میں بھی شقی۔ کیا اتنے بڑے اللہ والے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، انہوں نے بوسہ دیا، اتنے بڑے اللہ والے اپنے کو کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا آؤ بھائی تم بھی شقی میں بھی شقی۔ 6 مہینہ اپنے پاس رکھا، جو تعلیم تربیت کرنی تھی اللہ رب العزت نے جو ان کے دل میں ڈالا ہوگا انہوں نے کیا۔ 6 مہینہ گزرنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ بھائی عبد القادر کو سلام کراؤ، جاؤ بھائی عبد القادر کو سلام کراؤ۔ وہ شخص پہنچا، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام کیا۔ حضرت نے دیکھتے فرمایا بھائی یہ ان کا مقام تھا کہ انہوں نے وہاں سے تمہارا نام کٹوا لیا۔ کتنے بڑے اللہ والے تھے، کتنے بڑے اللہ والے تھے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ میں اللہ تک تسبیح کے ذریعے نہیں پہنچا، مراقبے کے ذریعے نہیں پہنچا، مراقبے کے ذریعے نہیں پہنچا، میں کیسے اللہ تک پہنچا؟ اپنے کو مٹا کر پہنچا، اپنے کو مٹا کر پہنچا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، حضرت فرماتے ہیں
اللہ پاک سے آدمی کے تعلق کا معیار اور کسوٹی تواضع اور تقوی ہے، تواضع اور تقوی ہے۔ دوستو بزرگوں، آدمی جب تہجد پڑھنے لگتا ہے، نیکی کرنے لگتا ہے، تو شیطان اور نفس دونوں دھوکہ دیتے ہیں۔ شیطان اور نفس دونوں، اور پیروں کو تو جب مریدوں کا حلقہ جمع ہونے لگتا ہے تو شیطان اور نفس دھوکہ دیتا ہے۔ جب مریدوں کا حلقہ جمع ہونا شروع ہوا تو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے، اب پیرانے پیر ہم ہی ہو گئے، اب پیرانے پیر ہم ہی ہو گئے۔ دوستو بزرگوں، تو فرماتے ہیں کیا کہ جب تہجد پڑھنے لگتا ہے، نیکی کرنے لگتا ہے، تو شیطان اور نفس دونوں دھوکہ دیتے ہیں، ناز پیدا ہوتا ہے اندر کہ واہ ہم نے تو کیا ہے، ہم تو اب کیا تہجد گزار ہو گئے، اب تو ہم تہجد گزار ہو گئے، اور ہم نے کیا ہے یہ اتنا ہم کرنا شروع کر دیا ہم نے۔ تو فرماتے ہیں ناز پیدا ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مثلاً یہ ماہ مبارک ہے، اس میں طبیعتیں نرم ہوتی ہیں، کیونکہ آدمی اس میں نیکی زیادہ کرتا ہے، عبادت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ہم لوگوں کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں عبادت کرنے کے بعد ہمارے اندر ناز پیدا نہ ہو جائے، ہمارے اندر ناز نہ پیدا ہو جائے۔ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ شانہ کو ناز نہیں نیاز پسند ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شانہ کو ناز نہیں نیاز پسند ہے۔ اسی لیے بارہا حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت والد صاحب حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، لوگ باغ وظیفے کے پیچھے بھاگتے ہیں، وظیفہ فرمایا کرتے تھے وظیفہ کرنے سے ناز پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کسی بابے نے، کسی پیر فقیر نے ہم کو بتا دیا کہ اتنی ہزارہ تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ اور جپنا شروع کر دو، کوئی بھی اللہ کا نام یا کچھ بھی بتا دیا، اس لیے اپنے کسی دنیاوی حاجت کے لیے، کسی دنیاوی ضرورت کے لیے۔ اب ہم نے وظیفہ جپنا شروع کر دیا، تو اب جب وظیفہ کر رہے ہیں تو اب ہمارے دل میں کیا پائے گا، اتنا تو ہم نے کر لیا، اب تو ہمارا کام ہو ہی جانا چاہیے۔ یعنی گویا نعوذ باللہ اپنے وظیفہ کے ذریعے ہم نے اللہ رب العزت پر دباؤ ڈال دیا، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ تو اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے وظیفے کے ذریعے ناز پیدا ہوتا ہے، اور دعا مانگنے سے نیاز پیدا، جب انسان یا اللہ یا اللہ یا اللہ عاجزی سے کہتا ہے تو فرمایا کرتے تھے دعا مانگنے سے نیاز پیدا ہوتا ہے، اللہ کو نیاز پسند ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کرتے تھے انسان وظیفہ دنیا کے لیے کرے گا تو اس کا وظیفہ دنیا بن جائے گا، دنیا کے لیے، کاروبار کی ترقی کے لیے اور کسی چیز کے لیے وظیفہ اس نے بھاجا تو فرمایا کیا بنے گا، اس کا یہ وظیفہ دنیا بن جائے گا۔ اور فرمایا اگر دعا میں دنیا بھی مانگ رہا ہے تو یہ دعا عبادت بنے گی۔ کیا فرمایا کرتے تھے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ، فرمایا کرتے تھے کہ دعا میں اگر دنیا ہی اللہ ہے، اللہ ہمیں اتنا کروڑ دے دیجئے، یا اللہ ہمیں یہ دے دیجئے، یہ مکان کی ضرورت ہے مکان دے دیجئے، جو بھی انسان کی حاجت ضروریات ہیں ہر ایک کے ساتھ، دنیا اسی کا نام ہے، یا حاجت اور ضرورت سے کوئی خالی نہیں ہے، مشکلات اور پریشانی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ دوستو بزرگوں، حضرت مفتی حنیف صاحب نور اللہ مرقدہ واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک آدمی تھا وہ وظیفہ وہ پڑھتا تھا، کس لیے؟ حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے، بڑا وظیفہ کر رہا تھا، اللہ کی شان اس کی ملاقات ہو گئی۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے خوشحال انسان بن جاؤں، دنیا کا سب سے خوشحال انسان، مجھے کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ ہو، دنیا میرے قدموں کے نیچے ہو۔ فرمایا اچھی بات ہے، ٹھیک میں دعا تو کر دوں گا، لیکن ذرا جا کے دیکھو تو کیسا، کوئی مثال تو لاؤ کہ وہ فلاں جیسا ہے، وہ ماشاءاللہ بڑا خوشحال ہے، اس جیسا میں بننا چاہتا ہوں، اس جیسا میں بننا چاہتا ہوں۔ وہ بھی سمجھ میں بات آئی کہ ہاں بھائی کوئی نمونہ تو پیش کروں کہ کس جیسا میں بننا چاہتا ہوں۔ تو تلاش میں نکلا، ڈھونڈنے لگا، دیکھا ان کو دیکھا ان کو دیکھا، تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچا، دیکھا ایک آدمی ہے، اس کی بڑی دکان سجی ہوئی ہے اور خوب آمدنی ہو رہی ہے، وہ جو مالک ہے وہ گاؤں تکیا پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے، صرف آرڈر دے رہا ہے،
بس نوکر چاکر ہیں اور اس کے آل اولاد ہیں، وہ اس کے اشارے پر جو ہیں سب کچھ کر رہے ہیں. سوچا واہ بھائی واہ، یہی آدمی ہے میرا نمونہ، اسی جیسا مجھے بننا چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے دل میں ڈالے اچھا چلوں ذرا پوچھ تو لوں، اس سے پوچھ تو لوں کہ بھائی سب خیریت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی دوستو بزرگوں. عجب یہ فتنے کا دور ہے دوستو بزرگوں، فتنے کا دور ہے. دینداری میں بھی فتنہ پیدا کیا جا رہا ہے. دینداری میں بھی جیسے یہ شکیلیت کے لوگ ایجنٹ پیدا کر کے رکھے نا اپنے، اس کے ایجنٹ گھومتے. فتنے شکیلیت سنا ہوگا آپ لوگوں نے رمضان میں، بہرحال اس کا تذکرہ لوگوں نے کیا. حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی ترغیب دی تھی لوگوں کو. تو اس کے ایجنٹ ہیں بہت سارے. وہ ایجنٹ گھومتے کس لوگوں کو بہکاتے پھسلاتے ہیں، عجیب عجیب انداز میں بہلاتے پھسلاتے ہیں. جب کسی پر وہ نشانہ سادھتے ہیں تو، اور جب دوستی ہو جاتی ہے کچھ بتاتے سمجھاتے ہیں، تو بتانے کے بعد پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہم سب تم سے کہہ رہے ہیں نا، یہ امام صاحب لوگوں سے، مولانا لوگوں سے مت پوچھنا. شیطان کا وار بھی ہوتا ہے دوستوں بزرگوں، شیطان بھی عوام کو علماء سے دور کرتا ہے. تو یہ شکیلی جو ایجنٹ ہیں یہ بھی لوگوں کو کیا کرتے ہیں، علماء سے، ائمہ سے دور کرتے ہیں. کیونکہ یہ سب جو ہم کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں تم کو، اگر جب جا کر ان سے پوچھو گے تو علماء تمہاری رہبری کر دیں گے، رہنمائی کر دیں گے، تو پھر تم ہمارے پھندے میں نہیں پھنس پاؤ گے. بہرحال ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ہر طرح کے فتنوں سے بچنے کی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. ایسے ہی آج کے زمانے کے پیروں کے بھی ایجنٹ ہیں دوستو بزرگوں. آج کے زمانے کے پیروں کے بھی ایجنٹ ہیں. لوگوں کو کہتے ہیں فلانے پیر سے بیعت ہو جاؤ، فلانے پیر سے. ارے بھائی یہ ایجنٹ بنانے کا یا اس طرح کی لوگوں کو ترغیب دے، یہ تو دل کا سودا ہوتا ہے. اللہ رب العزت جس کے دل میں جہاں ڈالیں گے وہ لوگوں کے واقعات ہیں. کہ فلاں صاحب آئے کہ فلانے سے بیعت ہو جاؤ، فلانے سے بیعت ہو جاؤ. کہتے ہیں بھائی ہم تو فلاں سے بیعت ہیں. کہتے ہم نے جیسے یہ کہا بیچارے کا چہرہ کالا پڑ گیا. کیوں؟ وہاں کیوں ہے؟ ارے بھائی یہ تو دل کا سودا ہے، کہیں بھی کوئی چلا جائے، کہیں بھی کوئی چلا جائے دوستو بزرگوں. تو یہ فتنے کا دور ہے. ایسے ایجنٹوں سے بھی آدمی کو ذرا ہوشیار رہنا چاہیے. یہ دوستو بزرگوں اللہ رب العزت سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت ہماری صحیح رہبری فرمائے، صحیح رہنمائی فرمائے. تو بہرحال کیا فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کو فکر کرنا چاہیے. کیا فکر کرنا چاہیے دوستو بزرگوں؟ کہیں عبادت کرنے کے بعد ہمارے اندر ناز نہ پیدا ہو جائے. حالانکہ کون سا؟ اچھا ہاں دیکھیے وہ آدمی پہنچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، دل میں بات آئی کہ چلو ذرا اس بندے سے بھی پوچھ لیں. حالت پریشانی مشکلات کی بات آئی تھی کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. پہنچا، سلام کیا، خیر خیریت لیا. صاف کو لوگ ہوتے ہیں، صاف بات کہہ دے کہ بھائی دیکھو میں نے آپ کو دیکھا تو آپ مجھ کو لگا بہت عیش و آرام سے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے. اور دراصل بات یہ ہے کہ میں نے بڑے وظیفے کیے تھے. کس لیے؟ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے، تاکہ ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کراؤں، میں دنیا کا سب سے خوشحال انسان بن جاؤں، سب سے خوشحال انسان بن جاؤں. تو میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں آیا کہ میں بس آپ ہی جیسا بننے کی دعا کرا دوں تاکہ یہ خوشحالی مجھے بھی نصیب ہو جائے. لیکن پھر میں سوچا آپ سے ذرا پوچھ لوں، سب خیر خیریت ہے، کچھ پریشانی کوئی تکلیف تو نہیں ہے. سننا تھا وہ آدمی غمگین ہو گیا، کہنے لگا بھائی میرے جیسا بننے کی دعا مت کرنا. کیا کہنے لگا؟ میرے جیسا بننے کی دعا مت کرنا. میں ارے بھائی کیا بات کر رہے ہو آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کاروبار خوب آپ کا چل رہا ہے، اور یہ نوکر چاکر غلام اور یہ آپ کے آل اولاد آپ کی اشاروں پر سب کچھ کر رہے ہیں، تو تکلیف کیا ہے آپ کو؟
کہنے لگے بھائی دکھ بھری کہانی ہے، دکھ بھری کہانی۔ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے، میری شادی ہوئی تھی، شادی ہونے کے بعد اللہ کی شان میری بیوی بہت بیمار ہو گئی، اور میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، سخت محبت کرتا تھا۔ ہر ایک انسان کو اپنی بیوی سے محبت کرنا چاہیے، اور یہ محبت نکاح کے بعد والی ہونی چاہیے، پہلے والی نہیں۔ ہمارے پاس ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگے مفتی صاحب ہمارا رشتہ طے ہوا ہے، یعنی ابھی صرف بات چیت چلی ہے، رشتہ طے ہوا ہے، لیکن ابھی میرے دل میں اس کی محبت نہیں پیدا ہو رہی۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے بھائی اللہ رب العزت نے کہا نکاح کے بعد ہم تمہارے دل میں تمہاری بیوی کی محبت ڈالیں گے، پہلے محبت کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو یہ پہلے والی محبت کو بھول جاؤ۔ میں نے کہا وہ جہاں رشتہ آپ کا طے ہے وہ آپ کو پسند ہے، عادات اطوار آپ نے معلوم کر، ہاں سب ٹھیک ہے، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میرے دل میں محبت نہیں پیدا ہو رہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہمارے یہاں بھی بات چیت، بس رشتہ ابھی طے نہیں ہوا ہوتا ہے کہ وہ فون پہ بات چیت کرنا اور پتہ نہیں کیا کچھ، حتیٰ کہ ہم نے تو سنا ہے وہ فلمیں تک بھی دیکھنے لوگ بھاگ جاتے ہیں لے کر۔ یہ سب اچھی بات نہیں دوستو بزرگوں، اچھی بات نہیں ہے۔ شادی سے پہلے محبت یہ کوئی اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ بیوی سے مجھے شدید محبت تھی، اور میری بیوی سخت بیمار ہو گئی، ایسا لگتا تھا کہ یہ اب تک کی مہمان ہے، اب اس کا آخری وقت آیا۔ تو ہر ایک انسان بیوی کا یہ حال دیکھے تو ظاہر ہے غم ہوتا ہے، بسا اوقات آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ ہم نے والد صاحب نور مرقدوں کو دیکھا، والدہ ایک بار سخت بیمار ہو گئیں، اللہ کی شان ہم اور والدی صاحب تھے اور کوئی نہیں تھا، اور عجیب کیفیت تھی، واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ آخری وقت ہے۔ والد صاحب کے دیکھا میں نے، آنسو آ گئے۔ تو آدمی کو تعلق ہوتا ہے تو بالکل آنسو آئیں گے اور رونا آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سرانے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا، اس کو کچھ افاقہ ہوا، بیوی کو کچھ افاقہ ہوا، دیکھا میں رو رہا ہوں، تو بیویاں اور تانا نہ مارے ہو ہی نہیں سکتا، معاف کریے گا مائیں بہنیں بیٹیاں اگر سن رہی ہوں، کہتے ہیں کہ مجھ کو روتا دیکھنے کے بعد کہنے لگی کاہے کے لیے رو رہے ہو، کاہے کے لیے رو رہے ہو؟ ارے بھائی میری روح نکلے گی اور قبر میں دفن کر کے آؤ گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فوراً دوسری شادی کر لو گے، اس میں تم کو کیا یہ سب کرنا، یہ مگرمچھ کے آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس کی بات ہمارے دل کو ایسا لگ گئی ہمارے دل کو، ہم نے آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ، اپنے عضو تناسل کو اس کے سامنے کاٹ دیا کہ دیکھو یہ تم اسی لیے ہم کو تانا مار رہی تھی، دیکھو نہ اب یہ ہے ہی نہیں، تو ہم کہاں اب نکاح شادی کیا کریں گے ہم؟ اس لیے بیوی کی بات میں جذبات میں آ کر الٹے سیدھے فیصلے نہیں لینا چاہیے دوستو بزرگوں، الٹے سیدھے فیصلے نہیں لینا چاہیے۔ کہنے لگے خدا کی شان دیکھیے، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ آخری وقت ہے، وہ تندرست ہو گئی۔ اب ہم تو کسی کام کے رہے نہیں، جذبات میں آ کر ہم نے یہ قدم اٹھا دیا تھا۔ تو اس بیوی نے ہمارے غلاموں سے تعلق قائم کر لیا، یہ آل و اولاد دیکھ رہے ہو، یہ میری نہیں ہے، یہ آل و اولاد میری نہیں ہے، میرے غلاموں کی ہے۔ اب سوچ لیجئے اس کے دل پر کیا کچھ گزر رہی ہوگی بیوی، جس بیوی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اس بیوی نے کوئی قربانی نہیں دی اس کے لیے۔ تو کہنے لگے بھائی یہ میں روز مرتا ہوں روز جیتا ہوں، تو یہ میری دنیا کے حشم قدم، یہ مال و دولت دیکھ کر تم یہ نہ سمجھو کہ میں بہت عیش و آرام میں ہوں، اس لیے مجھ جیسی بننے کی بہرحال خدا کے واسطے دعا نہ کرانا۔
تو بہرحال دوستو بزرگوں، اس دنیا کے اندر جو چمک دمک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی اعتبار سے دوستو بزرگوں، دنیاوی لائن سے ہو یا دینی لائن سے ہو، چمک دمک پر نہیں جانا چاہیے۔ چمک دمک دیکھ کر جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت پہنچیلا ہو گیا، یہ بہت عیش و آرام میں ہے۔ وہ بیچارہ ہو سکتا ہے رات کو سو رہا ہو تو 11 ٹیبلٹ منہ میں نیند کا ڈال رہا ہو، پھر بھی نیند نہ آ رہی۔ اور ہم اور آپ کو اللہ نے کیا سکون چین کی نیند دیا ہے کہ بس تکیے پر پہنچے، بس دعا درود پڑھا کہ اللہ رب العزت الحمدللہ سکون کی نیند دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو کیا میں فرق عرض کر رہا تھا دوستو بزرگوں کہ اللہ رب العزت وہ وظیفہ اللہ رب العزت کو وظیفے میں ناز پیدا ہوتا ہے، نیاز، اللہ کو نیاز پسند ہے۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے دعا میں نیاز پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے وظیفے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا دنیا کے لیے بھی کرے گا تو وہ عبادت بنے گی، اور وظیفہ اگر دنیا کے لیے کر رہا ہے تو وہ دنیا بنے گا، اس میں کوئی ثواب انسان کو نہیں ملے گا۔ حضرت فرماتے ہیں جب آدمی نماز کی حالت میں سجدہ میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی اللہ تبارک و تعالی سے ملتی ہے۔ جب سجدے میں انسان جاتا ہے اتنی نزدیکی اور اتنا قرب ملتا ہے کہ اتنا کسی دوسرے عمل میں نہیں ملتا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ سجدے میں جو قرب ملتا ہے یہ کیوں ملتا؟ حضرت سوال کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ آدمی اپنے چہرہ کو اللہ پاک کے سامنے زمین پر رکھتا ہے اور ناک رگڑتا ہے، اسی وجہ سے سجدہ میں ناک کا رکھنا واجب ہے۔ یہ ناک کا رکھنا تو یہ جو سب سے اپنی اعلیٰ چیز ہے، سر کہتا ہے ہم سر کٹا دیں گے، جھکائیں گے نہیں کسی کے سامنے، ناک کٹنے نہیں دیں گے اپنی، آدمی کہتا ہے نا۔ تو جب بندہ اپنی سب سے اعلیٰ چیز اور سب سے اچھی چیز اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، رکھ دیتا ہے، رگڑ دیتا ہے، تو اللہ کو بندہ کے اوپر پیار آتا ہے، اللہ رب العزت پھر بندے کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تو چونکہ نمازی حالت سجدہ میں اللہ پاک کے دربار میں اپنی ناک رگڑتا ہے، اس وجہ سے اس حالت سجدہ میں آدمی اللہ پاک سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی اللہ پاک کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ وہ کہاں کرتا ہے دوستو بزرگوں؟ آدمی اللہ پاک کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے، اور اس کو اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے، یہ سجدے کے ذریعے اللہ سے اتنا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس تصور سے نمازی نماز پڑھے گا، جب اس تصور سے کہ ہم اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں اور اس سجدے سے ہم کو اللہ کا اتنا قرب حاصل ہوگا، تو کہتے ہیں وہ اللہ پاک کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے تو اللہ پاک کو اس بندہ پر کتنا زیادہ پیار آئے گا، دل پر کیسی عجیب و غریب کیفیت طاری ہوگی۔ جگر مراد آبادی کا شعر ہے، فرماتے ہیں جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ اللہ پاک کا قرب انسان کو اتنا مل جائے کہ وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرے تو سوچئے اس وقت کیسی نزدیکی اور قرب ہوگا۔ اور ہمارا آپ کا ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں، آپ لوگ کے بارے میں ہم کو کیا پتا دوستوں بزرگوں، ہر ایک اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہمیں تو نماز میں اللہ یاد ہی نہیں آتا، ہمیں نماز میں اللہ یاد ہی نہیں آتا، ہمیں نماز میں بھی اپنی دکان یاد آ رہی ہوتی ہے، اپنا مکان یاد آ رہا ہوتا ہے، اپنے بال بچے اہل و عیال یاد آ رہے ہوتے ہیں، اپنی دنیا کی پریشانیاں یاد آ رہی ہوتی، تو اسی لیے ہمیں اللہ کے قرب کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ جب ہمیں نماز میں اللہ یاد آنے لگیں گے دوستو بزرگوں تو پھر اس قرب کا احساس ہوگا، پھر نماز میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھو۔ نماز اپنی دنیا کی یاد کے لیے نہیں۔ میں نے کبھی واقعہ سنایا تھا، کہیں نماز ہو رہی تھی، اللہ کی شان، امام بھی انسان ہوتا ہے، لیکن عجیب تماشا ہمارے زمانے کا، امام کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا۔
امام یا اس طرح کے دینی کام کرنے والوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہوا پی کر جی رہے ہیں، ان کی دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے بال بچے نہیں ہیں، ان کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا. تو اسی لیے تو دیکھ لیجیے، ایک بار ہمارے یہاں آئے چندہ کرنے کچھ لوگ، مسجد کے ٹرسٹی صاحب بھی تھے، صدر صاحب تھے، امام صاحب بھی آئے تھے ساتھ میں. تو کاغذات وغیرہ ہم نے دیکھا، بہرحال ہم نے جا، پھر ہم نے کہا امام صاحب تنخواہ کتنی ہے آپ کی؟ صدر صاحب تھے اسی لیے میں نے پوچھ لیا. کہنے لگے 15,000. میں نے کہا صدر صاحب آپ کے گھر کا خرچہ 15,000 میں پورا ہو جاتا ہے؟ آپ کے گھر کا خرچہ اگر اس میں بھی کوئی صدر سیکریٹری ہو تو برا نہ مانیے گا دوستوں بزرگوں. تو آئی بھائی شاید ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے. عجب کا مسجدوں میں پیسے ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی لوگ باغ مسجدوں میں کام کرنے والوں کو، جو بھی مدرسہ مکتب چلتا ہو یا امام ہو، مؤذن ہو، خادم ہو، ان کو ڈھنگ کی تنخواہ نہیں دیتے، ان کو ڈھنگ کی تنخواہ نہیں دیتے. مسجدوں کی یہ جو ہے اس میں خیانت کرتے ہیں لوگ باغ، اپنے کاروبار میں لگا لیتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگا لیتے ہیں. مدرسوں کے لوگ اپنے مدرسوں کی امانتوں کو کاروبار میں لگا لیتے ہیں. عجب تماشا آ گیا دوستو بزرگوں. وہ ہوا پی کر نہیں جیتا، یا جو بھی دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ہوا پی کر نہیں جیتے. ہم ایک جگہ اڑیسہ میں گئے ہوئے تھے، ہم نے کہا بھائی برکت والا ایک عمل بتا دوں، آپ لوگ کرو گے؟ ہاں سمجھے کوئی وظیفہ ہی بتایا جائے گا. کہنے لگے ہاں کریں گے. ہم نے کہا ایسا کرو، ایک مہینہ جو آپ لوگوں کی آمدنی ہے نا 25,000 30,000 40,000، ایک مہینہ اپنی وہ جو انکم آپ کی ہے وہ انکم لے کر مسجد کے امام صاحب کو پہنچا دو، یا مدرسے کے جو بیچارہ حفظ پڑھا رہا اس کو، کہ حضرت ایسا کریے، یہ اس مہینے کی آپ اپنی تنخواہ برکتی. کہتے ہیں بڑی برکت ہوتی ہے ان لوگوں میں، بڑی برکت ہوتی ہے. یہ دیکھیے یہ ماشاء اللہ صاف ستھرے ہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے. اگر میں نے خود تجربہ میرا، چونکہ میں بھی امام ہوں اس لیے برا نہ مان، مسافہ مجھ سے کرتے دیکھتے میرے مجھ کو اوپر نیچے تک، امام صاحب نے پہنا کیا ہے، امام صاحب نے پہنا کیا ہے. پیدل چلو تو کسی کو تکلیف نہیں، اگر بیچارہ کوئی امام اس کو گاڑی اللہ نے دلا دیا تو تکلیف شروع. یہی بمبئی کا واقعہ ہمارے ایک دوست نے بتایا، بیچارے امام صاحب سائیکل سے آتے تھے، کیسے بے غیرت مقتدی تھے، ان کو رحم نہیں آیا، ان کو رحم نہیں. یہی اسی بمبئی کے کسی علاقے کا ایک دوست نے واقعہ سنایا، سائیکل سے جب تک آتے تھے کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی. کوئی اللہ کا بندہ کہیں سے آیا ہوگا، نماز میں دیکھا بیچارہ امام سائیکل سے آ رہا ہے تو اس نے اسکوٹی لے کر دے دیا. ٹرسٹیوں نے، ظالم ہوتے ظالم، بیچارے امام کو فارغ کر دیا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو قوم کی بدحالی، آج الٹی سیدھی بدحالی، بہت ساری وجوہات ہیں دوستو بزرگوں، بہت ساری وجوہات، ایک دو وجہ نہیں ہے. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم اپنے مقتداؤں کی آہ لیتے ہیں. ہم اپنے امام اگر کھڑا ہے تو اگر وہ رکوع میں نہ جائے تو آپ کو کھڑا ہی رہنا پڑے گا. اگر کوئی امام ایسا نہ ہو قیامت تک کھڑا ہے تو قیامت تک آپ کو کھڑا ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے اس کی اقتدا کی نیت کی ہے. لیکن عجیب تماشا ہے، اپنے مقتداؤں کی بدحالی پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر بیچارہ خوشحال ہو جائے تو ہمارے سینوں پر عجیب سے وہ ہونے لگتے ہیں، سانپ لوٹنے لگتے ہیں. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، ایک مہینہ جو ہے اپنی آپ کی جو انکم ہے وہ انکم ان حافظ صاحب کو، امام صاحب کو لے جائے دے دو. کہو کہ بھائی حافظ صاحب اپنی برکتی تنخواہ اس مہینے کی ہم کو دے دیجئے، یہ ہماری بے برکتی والی اپنے پاس رکھ لیجئے. تو دیکھو انشاءاللہ برکت ملے گی. کسی نے نہیں کیا ہوگا، کسی نے نہیں کیا ہوگا. ارے بھائی دوستو بزرگوں ملیں گے، دعا کریے گا، دعا کریے گا. حضرت فرمایا کرتے تھے ایک ہوتا ہے دعا کا کرانا، ایک ہوتا ہے دعا کا لینا. آپ خود بخود ایسا کام کر جائیے کہ سامنے والے کے دل سے خود دعا نکلے.
ایسا کام نہ کریے کہ امام صاحب مصلی پہ بیٹھا ہوا کہہ رہے ہو فلاں 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 کی فتنے سے اللہ پاک ہمیں بچائیے. امام یہ نہ دعا کرے بلکہ یہ دعا کر رہا ہو کہ ہاں یا اللہ یہ ہمارے احباب ہیں، ان کو برکت دیجئے، ان کے ہر چیز میں برکت ڈالیے، ان کی گھر کی پریشانی دور کر دیجئے. لیکن آج الٹا زمانہ آ گیا ہے دوستو بزرگ، الٹا زمانہ ہے. بیچارہ ہر امام ڈرا سہما ہوتا ہے اور ہر نماز میں یہی دعا مانگتا ہوگا یہ اتنے سارے فتین لوگ ہیں، ان کے فتنوں سے ہمیں بچائے رکھیے. تو بہرحال دوستو بزرگوں فرماتے ہیں اللہ. ہاں تو میں کہہ رہا تھا نماز میں وہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی، 3 پہ بیچارے سلام پھیر دیے تو اب وہ شور چاچا نماز کے بعد شروع ہو گیا. بھائی غلطی ہو تو مسجد باقی رکھنا چاہیے، اس کا ادب احترام رکھنا. مسجد کو مچھلی بازار بنا لیا، وہ شور شرابے ہونے. بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے بعض مسجدوں میں جب صف بندی ہوتی تو بھی شور کرتے ہیں لوگ باغ. جب تماشا بھائی یہ شور کا کیا مقام ہے؟ صف بندی ہو رہی، خاموشی سے صف لگا لیجیے، خاموشی سے. ابھی اللہ کا دربار ہے، عدالتوں کا احترام ہم کریں. کیوں؟ ڈر کی وجہ سے کہ کہیں توہین عدالت کا ہم پر مقدمہ نہ دائر ہو جائے. عدالتوں کا احترام ہے تو ہماری موبائل کی گھنٹیاں عدالتوں میں نہیں بجتی. یہ رب العالمین کی عدالت ہے، اس کا کوئی احترام ہمارے دلوں میں نہیں، اس کا کوئی احترام ہمارے. ارے عجیب عجیب گھنٹیاں گانے تک بجاتے ہیں لوگ گانے تک بجاتے ہیں. یہ ابھی ایک IPL چل رہا ہے، مغرب کی نماز میں IPL کی ٹون بجنا شروع ہو جاتی. ہم نے خود اپنی مسجد میں پچھلے سال تو ہم نے ڈانٹا بھی تھا کہ ارے بھائی آپ کو عشق ہے تو اپنے عشق کو مسجد سے باہر رکھیے، مسجد میں کیوں لا رہے ہیں؟ تو عجیب عجیب یہ رنگ ٹون اور پتہ نہیں کیا کچھ بجنا شروع ہوتی ہے، مسجد کا کوئی احترام نہیں ہوتا. تو بہرحال وہاں بھی شور شرابہ ہو گیا. کسی نے کہا نہیں 4 ہوئی، کوئی 5 والا بھی رہا ہوگا کہ نہیں 5 ہوئی. کسی نے کہا نہیں، ایک نے بڑے اہتمام سے کہا نہیں 3 ہی رکعت ہوئی. سب نے کہا واہ بھائی ماشاءاللہ، ہم سب غیر حاضر، آپ ہی ایک حاضر تھے. کہنے لگا ہاں 3 ہی رکعت ہوئی. بہرحال جب نماز وغیرہ سے کسی نے پوچھا بھائی آپ کو اتنا یقین کے ساتھ کیسے معلوم ہوا کہ 3 ہی رکعت ہوئی؟ تو جواب سنیے اور سر کو دھنیے دوستوں بزرگ. کہتا ہے اصل بات یہ ہے ہماری 4 دکانیں ہیں، ہماری 4 دکانیں ہیں. 4 رکعت میں ہم اپنی 4 دکان کا حساب کر لیتے ہیں. آج 3 ہی دکان کا حساب ہوا تھا تو اس کا مطلب 3 ہی رکعت ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے دوستو بزرگوں؟ نماز پڑھو ہماری یاد کے لیے. ہم اور آپ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں دوستو بزرگوں؟ اپنی دنیا کے لیے. تو وہی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا قرب انسان کو اتنا مل جائے کہ وہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرے تو سوچئے اس وقت کیسی نزدیکی اور قرب ہوگا. انسان کو اس پر کیا کچھ ملے گا. لیکن شرط یہی ہے کہ ہماری نماز ہو. ہم اپنی نماز میں کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے والے بنیں. ہماری نماز میں ہمارا توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو. ہم جب سجدہ کریں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہاں ہم اپنے رب کے قدموں پر سجدہ کر رہے ہیں. تو جب یہ اس احساس کے ساتھ، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ دوستو بزرگوں ہم نماز پڑھیں گے تو پھر واقعی نماز میں ہمیں مزہ ملے گا، لطف آئے گا اور واقعی اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو فرماتے ہیں بیان میں اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے. تو حالت سجدہ چونکہ انسان کی انتہائی تضرع اور انکساری کی حالت ہوتی ہے، اسی لیے اس میں انسان اللہ پاک کے انتہائی درجہ قریب ہو جاتا ہے. بہرحال دوستو بزرگوں یہ حضرت والی صاحب مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا بیان ہے. قرب الہی کا آسان ذریعہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا آسان ذریعہ. ہم اللہ رب العزت ہم سے چاہتے بھی ہیں کہ ہر بندہ ہم تک پہنچ جائے. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کیوں ملا تھا؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے ملا تھا. اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. کیا مطلب متقی بن جاؤ؟ یعنی ہم تک پہنچ جاؤ، ہمارے دوست بن جاؤ. دوست ہی دوست تک پہنچتا ہے. تو دوستو بزرگوں یہ مہینہ گزر گیا تو مطلب یہ نہیں کہ اب اللہ تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری نہیں رہا.
یہ پوری زندگی ہمیں اسی کوشش میں ہمیں لگے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تک کیسے پہنچ جائیں، اللہ کی دوستی ہمیں کیسے حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ہم کیسے بچتے رہیں۔ تو اس کا آسان بہترین طریقہ کیا ہے دوستو بزرگوں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ طاعت عبادت کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، جو ہے تذلل زاری پیدا کریں۔ کچھ بھی اچھا کام ہم کریں تو ہمارے دل میں اپنی بڑائی نہ آنے پائے، ہمارے اندر عجب نہ پیدا، ہم تو کچھ ہو گئے۔ دوستو بزرگوں، یہ چیز جب اگر ہمارے دل میں آئی تو سمجھ لیجئے اسی دن ہم کچھ نہیں رہے۔ دنیا کچھ بھی سمجھے، ہماری جبہ قبہ پر، ہمارے دستار پر دنیا کچھ بھی سمجھ لے، لیکن اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہم کچھ نہیں رہیں گے، ہمارا کوئی مرتبہ مقام نہیں رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ کیا دعا سکھائی؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ ہمیں اپنی نگاہ میں چھوٹا رکھیے، ہم متواضع بن کر زندگی گزاریں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ تواضع ہم اتنا کریں کہ لوگوں کی نگاہ میں بھی ذلیل ہو جائیں، تو لوگوں کی نگاہ میں بھی ہمیں ذلیل رسوا نہیں کریے گا، ان کی نگاہ میں بھی ہمارا بھرم باقی رکھیے گا، ہمارا بھرم۔ تو بہرحال یہ اچھی عادت اور صفت ہے جو اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ والد صاحب نے حضرت سیدنا کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ میں اللہ تک کیسے پہنچا، کس راستے سے؟ تواضع انکساری والے راستے سے پہنچا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو یہ اچھی صفت اور اچھی عادت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا لگا دو تو بھائی کدھر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين.
انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنے کرم کا معاملہ فرما، خصوصی فضل کا معاملہ فرما، قدم قدم پر رہبری کا معاملہ فرما، اپنے حفظ و امان کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ نے ماہ مبارک میں اپنے فضل سے جو ہم سب کو انعام دیا ہے جہنم سے چھٹکارے کا، اے اللہ اس کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما موت تک اے اللہ وہ انعام باقی رہے۔ اے اللہ ہم سب کو موت تک جن اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، اپنا کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ دونوں جہان میں ستاری کا معاملہ فرما، اے اللہ دونوں جہان میں ستاری کا معاملہ فرما، خوف و خشیت نصیب فرما۔ اے اللہ صفت احسان سے متصف فرما، قلب سلیم عطا فرما، اپنا خصوصی تعلق نصیب فرما، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ویسے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما، اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما۔ اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپ زیادہ جانتے ہیں کیا پریشانیاں ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی کسی کو مکان کی ضرورت ہے، کسی کے بال بچے بچیاں بڑے ہیں، رشتوں کی ضرورت ہے۔ اپنے فضل و کرم سے اب سب کی ضروریات کو وقت پر پورا فرما، عزت کے ساتھ پورا فرما، ستاری کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ موت تک جسمانی اور مادی کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے رحم الراحمین سارے عالم میں امت پریشان ہے، اے اللہ امت کی بے بسی بے کسی کو دور فرما، خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے علاج کے لیے بلک رہے ہیں، اے اللہ آدھا آدھا جسم ان کا جلا ہوا ہے، اے اللہ کوئی پرسان حال نہیں ہے، بے شک ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے، ہم معافی مانگتے ہیں سب کی طرف سے۔ اے اللہ تو معاف کر دے ان معصوموں کو، اے اللہ تو فعل معاف کر دے، اے اللہ ان کی ضروریات کو پورا فرما دے۔ جو لوگ کوششیں کریں ان کی کوششوں کو اے اللہ بارآور فرما، ان کی مدد فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں دین کے بقا کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ نقصان پہنچانے کے در پہ روز بروز نئے نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، اے اللہ ہماری ہر چیزوں پر غلط نگاہیں ڈالی جا رہی ہیں، اے اللہ ان کے مقدر میں ہدایت و ہدایت عطا فرما، ورنہ ختم فرما، ان کی طاقت توڑنے کے فیصلے فرما، امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ سارے عالم میں امت مسلمہ کے دین کی، ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی سفر اور حضر میں حفاظت فرما۔ اے اللہ سفر حضر میں حفاظت فرما۔ اے اللہ حالات ایسے باپردہ اور اے اللہ شریعت کے ساتھ نوجوانوں کو سب کو چلنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، سب کی تو سفر حضر میں حفاظت فرما۔ سب سے بڑا محافظ تو ہے رب، صرف ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم تیرے نام لیوا ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اے اللہ امت کی بے بسی بے کسی دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں بھی بھائی چارگی قائم فرما، امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے والدین کی حضرت کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، ان کے جو عزائم ارادے ہم سب کو مل جل
جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما، اجتماعیت قلوبیت نصیب فرما، ہر ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، ہر رکاوٹوں کو دور فرما، اپنا فضل شامل حال فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر اپنا فضل شامل حال فرما، صفات قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہم نے کہا تھا تیرے سامنے پھیلایا ہے، سلیقہ بھی نہیں آتا اے رب، لیکن تیرے در کے علاوہ کون سا در ہے جو کھٹکھٹایا جائے۔ اے اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، ہر طرح کے علاج معالجے کی ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو جناب آقا سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ساری امت کے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جو بھی اے اللہ عزائے مرادے ہیں والد صاحب کے، جو بھی بھائی تعاون کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، سب کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما، جو موجود ہیں ان کو اے اللہ ہر طرح سے ان کی جو جائز مرادیں پورا فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی کامل مغفرت فرما، ان کی ہم سب کی نسلوں میں قیامت تک حافظ کامل عالم باعمل پیدا فرما، دین کے شہدائی پیدا فرما، سارے عالم میں دین کے کام کرنے والے پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ جمعرات کے روز بسم اللہ بولنے ایک اہم شہر ممبئی و مضافات کے خواص کی میٹنگ بلایا تھا۔ وقت کے سلسلے میں کیا جانا تھا، اب وہ پاس ہو کر ایکٹ بن گیا ہے، لیکن کہا گیا ہے کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ اور جن ممالک کا ہم ان کی بدحالی کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہاں بھی ایسے ہی دبے قدم و خاموشی سے ایک ایک چیزوں کو بہانہ بنا کر سمرقند و بخارا کو تاراج کیا گیا تھا۔ علاقائی کمیٹیاں بنی ہیں، پورے شہر ممبئی، ممبرا، بھیونڈی، تھانہ، مضافات، پورے ملک کے لیے۔ پھر پرسوں پورے ملک کی شہر مہاراشٹر اپنے اسٹیٹ صوبے کی میٹنگ تھی، تو اس لیے بتایا گیا کہ اپنے طور پہ ہمارے محلے میں کوئی بیداری ہے اس سلسلے میں۔ یہ ہفتہ ہی وقف کے سلسلے میں بیداری کا ہفتہ پرسنل لا بورڈ نے طے کیا ہے کہ یہ ہفتہ کم سے کم پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کیا چل رہا ہے، کہ ہمارے قبرستانوں کا، ہماری مسجدوں کا، مدرسوں کا اور درگاہوں کا، خود اگر خاندانی طور پہ کوئی وقف ہے، سب کی سالمیت اور حفاظت کا مسئلہ ہے، سب کی سالمیت اور حفاظت کا مسئلہ ہے۔ ذرا سا ہم اور آپ اپنے طور پہ اپنے علاقے محلے میں دیکھیں کچھ چرچا یا نہیں۔ یہاں تک طے ہوا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑے تو کارنر میٹنگ کریں، ہیومن چین بنائیں، اپنے برادران وطن سے راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کریں، یعنی شعور بیدار کریں۔ یہ ایشو اور مسئلہ ایسا نہ ہم پیش کریں کہ یہ لگے خالص مسلمانوں کا، یہ لگے کہ یہ ظلم کے خلاف، حق تلفی کے خلاف، ملک کے آئین کی سالمیت کے لیے یہ کوششیں ہیں۔ تو خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے، اور اس سلسلے میں ہمارے یہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کی ویمن ونگ کی خواتین جنہوں نے 2-2 لاکھ NRC کے موقع پہ مسورات کو بیدار کر کے کھڑا کیا تھا، وہ بھی تھی کہ جس طرح کہا جائے گا ہم تیار ہیں۔ ایک خاص جو پوائنٹ ایک بہن نے وہاں کہا تھا کہ دیکھیں آپ کے یہاں محلے میں مستورات کا اجتماع ہوتا ہے،
تو وہاں جو ہے جو آپا ہے جو ذمہ دار ہیں کم سے کم وہاں یہ چرچا تو ہونا چاہیے. ملی مسئلہ ہے, قومی مسئلہ ہے. جب مراکز مدارس مکاتب محفوظ نہیں رہیں گے, خانقاہوں میں یہ مجالس نہیں ہو سکیں گے, یہ رونقیں ماند پڑ جائیں گی. تو دعا بھی کریں اور اپنے طور پہ کیا ہے پتہ کریں امام صاحب سے محبت سے, امام صاحب کیا ہوا اس سلسلے میں اپنے محلے میں کوئی ہلچل نہیں دکھ رہی ہے کہ اگر قانون کی رعایت, جذبات بھڑکانا نہیں ہے جوانوں کا کہ یہ کریں, بڑے بہت کی دوہری ہمیں کوشش کرنا ہے, ایک زمینی میدانی اور دوسری عدالتی. عدالت میں بھی یہ معاملہ لے جانا ہے اور زمینی بھی کوشش کرنا ہے. ہم اور آپ اس کے لیے دعاؤں کا اور کیا بیداری ہو رہی ہے اس کا خیال رکھیں. ہاں دیکھیے بڑے بھائی فرما رہے ہیں اس کے لیے جو ہے حالات کی عالمی اور ملکی حالات کی درستگی کے لیے صدقہ نکالنے کا بھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اہتمام کیا جائے. ہمارا خدمت نظم دیکھنے والے احباب مصافحہ کرنے ملاقات کر کے اوپر تشریف لے چلیں. ممبئی سے باہر ادھر تھانہ کلیان ممبرا وغیرہ کے احباب یا پونا سے جو ممبئی کے باہر کے وہ پہلے آئیں مصافحہ کر کے ناز ممبئی کے باہر کے. ہاں جی ادھر بوری ولی سے باہر کے تھانہ نیو ممبئی کے جو بھی آئیں پہلے وہ حضرات آئیں. ہاں مصافحہ کر